بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب زیوکار، اس مہینے کی نسبت حضرت شہنشاہ بغداد حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ہے، اور اس مہینے میں خصوصی طور پر ملک پاکستان اور پوری دنیا کے طول و عرض میں آپ کو حضرت شہنشاہ بغداد حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سے منسوب پروگرامز نظر آئیں گے۔ کہیں 11ویں کا پروگرام ہو رہا ہے، کہیں پر آپ کے افکار کے لیے کانفرنسز کا انعقاد کیا جا رہا ہے، سیمینارز کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس میں خصوصی بات یہ ہے کہ آپ حضرت شہنشاہ بغداد کی اگر پوری کی پوری زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو ایک چیز نظر آئے گی کہ آپ نے اپنی ساری زندگی شریعت کے لیے وقف کر دی ہوئی تھی۔ آپ علیہ الرحمہ نے علم دین کو حاصل کیا، اور علوم دینیہ کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے باقاعدہ طور پر اس کو پھیلایا۔ بہت سارے لوگ آپ کی مجالس کے اندر آتے، وہاں سے کسب فیض کرتے اور آپ سے علمی استفادہ بھی کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ الرحمہ کا اولیاء اللہ کے اندر ایک خاص مقام ہے، اور وہ مقام اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمایا، جس کا چرچا چہار دانگ عالم میں ہر جگہ پر پھیلا ہوا ہے۔ آپ کی کرامات بھی بڑے کثیر تعداد کے ساتھ ہیں، اور اتنی کثرت کے ساتھ آپ کی کرامات ہیں کہ انکار کرنے والوں سے ان کا کوئی انکار ہوا ہی نہیں، بلکہ انہوں نے یہاں تک لکھ دیا کہ ہم تک حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمہ کی کرامات اتنے تواتر کے ساتھ پہنچی ہیں کہ ہم چاہتے ہوئے بھی ان کا انکار نہیں کر پائے۔ یعنی اتنی زیادہ اللہ رب العالمین نے آپ کو عزت عطا فرمائی۔ ہمارے ہاں اس سوسائٹی کے اندر چونکہ یہ معاشرہ اپنا ایک خاص پس منظر رکھتا ہے، تو یہاں پر انسان کا کیریکٹر، انسان کا کردار، اس کی عبادات، اس کا اللہ کے ساتھ تعلق، اس کا علم، اس کا تقوی، یہ چیزیں بہت کم میٹر کرتی ہیں۔ یہاں پر جو چیز زیادہ دیکھی جاتی ہے وہ اولیاء اللہ کی کرامات دیکھی جاتی ہیں۔ کسی بندے کی کرامت ایسی ہو، کوئی ہوا میں اڑ کر دکھائے یا کوئی اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرے تو پھر لوگ اس کو اللہ کا ولی مانتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو ولی ہیں وہ اس طرح کی کرامات کرنے سے بہت پیچھے رہتے ہیں۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ اس طرح کی کرامات کر کے لوگوں کو دکھائی جائے، لیکن بوقت ضرورت بعض اوقات اللہ رب العالمین انہیں یہ اذن عطا بھی کر دیتا ہے، انہیں یہ کرامت عطا بھی کر دیتا ہے، جس کو دیکھ کر پھر لوگ نہ ماننے والے وہ پھر مان جاتے ہیں۔ حضرت شہنشاہ بغداد کی اگر ہم کرامات کو دیکھیں تو مجھے جو سب سے زیادہ اچھی لگی، باقی تو ساری اچھی ہیں، لیکن جو چیز مجھے سب سے زیادہ خوبصورت لگی وہ یہ ہے کہ آپ بچپن کا واقعہ اٹھائیں۔ اس سے بڑی کرامت حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمہ کی آپ کو نظر نہیں آئے گی کہ آپ کے بچپن کا عالم ہے، اور بچپن کے اندر آپ کی والدہ نے آپ کو جب علم دین کے حصول کے لیے تیار کر کے بھیجا تو کہتے ہیں کہ ہم ایک راستے سے گزر رہے تھے، وہاں پر کچھ ڈاکو آ گئے، 60 سے 70 لوگوں کا یہ قافلہ تھا، گھوڑوں کے اوپر سوار انہوں نے آ کر ہمیں گھیر لیا، اور پورے لشکر کے اوپر آ کر انہوں نے حملہ کر دیا۔ لوگوں کے پاس جو کچھ بھی مال و متاع تھا سارے کا سارا لوٹ لیا۔ ایک بندہ اپنا آپ کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے یا فقیر ما معک، آپ کے پاس کیا ہے؟ اے بچے تمہارے پاس کیا ہے؟ فقیر تمہارے پاس کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں میں نے کہا فقلت 40 دینار، فرمایا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ تو اس نے سمجھا شاید یہ بچہ مذاق کر رہا ہے، تو وہ آگے چلا گیا۔ پھر ایک اور دوسرا بندہ آیا، اس نے بھی آ کر یہی سوال کیا یا فقیر ما معک، تمہارے پاس کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں میں نے اسے جواب دیا وَأَجِبْتُ بِمِثْلِهِ، وہی بتایا جو میں نے پہلے والے کو بتایا تھا۔ جب یہ میرا جواب اس بندے نے سنا تو اس نے کہا کہ فقال أَيْنَ هِيَ، وہ جو تمہارے پاس دینار ہیں وہ کہاں پر ہیں؟ فرماتے ہیں میں نے اسے بتایا کہ میری والدہ نے میرا یہ جو لباس ہے اس کی بغل کے اندر ان کو سلائی کر دیا ہوا ہے۔ چنانچہ وہ بندہ گیا، اپنے ڈاکوؤں کا جو سردار تھا اس کے پاس چلا گیا، جا کر اس کو ساری بات بتائی۔ اس کو جب یہ ساری بات بتائی تو اس نے کہا کہ اس بچے کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ آپ کو بلایا گیا، اور بلانے کے بعد جب آپ سے ڈاکوؤں کا سردار مخاطب ہوتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ تمہارے پاس کیا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ ہے۔ اب وہ لباس جب اتروا کر دیکھا گیا تو ہو بہو جس طرح آپ نے فرمایا تھا اسی طرح تھا، اور اس لباس کے اندر واقعی میں 40 دینار سلائی تھے۔ ان کو پھاڑا گیا، ان کو نکالا گیا۔ نکالنے کے بعد اس نے ایک ہی سوال کیا کہ بتاؤ تم نے یہ میرے سامنے اس بات کا اظہار کیوں کیا؟ تم خاموش بھی رہ سکتے تھے، تم جھوٹ بھی بول سکتے تھے، لیکن تم نے یہ مجھے بتا دیا، تو اس کا ریزن بتاؤ مجھے۔ تو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ، اور یہ اس وقت
اس ماں کی تربیت کا آئینہ بن کر سامنے آتے ہیں. اور ابھی یہ آپ کے بچپن کا عالم ہے اور ماں کی تربیت آپ ذرا دیکھیں. تو آپ فرماتے ہیں میں اپنی بتایا کہ میری ماں نے کہا تھا کہ بیٹا جب بھی بات کرو گے تو کبھی جھوٹ نہیں بولو گے، ہمیشہ سچ بولو گے. فرماتے ہیں میں نے اب جو سچ تھا وہ تمہارے سامنے بیان کر دیا ہے، اپنی ماں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو نبھا کرنے کے لیے، وعدے کو پورا کرنے کے لیے، وفا کرنے کے لیے. تو اب وہ جو ڈاکوؤں کا سردار تھا وہ جب یہ بات سنتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے ہیں، اور اتنے آنسو آتے ہیں، رونے لگ جاتا ہے. اور ساتھ میں پھر وہ یہ کہتا ہے کہ تم اتنے کم سن بچے ہو، چھوٹے سے بچے ہو، اور تم اپنی ماں کے ساتھ کیا ہوا وعدہ نہیں بھولے، اور اپنی ماں کے ساتھ کیا ہوا وعدہ آج بھی نبھا رہے ہو، اور اس کو نبھاتے نبھاتے اپنی رقم بھی گنوا رہے ہو. لیکن میرا یہ حال ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کیے ہوئے وعدے بھول چکا ہوں، اس کی بارگاہ کے اندر مجھے جانے کی توفیق نہیں ہوتی، اور میں اس طرح کی برائیوں کے اندر لگا ہوا ہوں. آپ سے کہتا ہے اپنا ہاتھ آگے کریں. تو اب وہ بندہ جو ہے نا وہ اللہ رب العالمین سے سچے دل سے توبہ کرتا ہے. تو جب اس نے توبہ کر لی، توبہ کرنے کے بعد اب یہ اللہ رب العالمین نے اس کی قسمت کے اندر توبہ لکھی ہوئی تھی، اور آپ جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کے جو ڈاکو باقی ڈاکو تھے وہ اس بندے کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں، جو کہ اس وقت پاس ہی موجود تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ تو نے ساری زندگی ہماری امامت کی ہے، تو ساری زندگی ہمارے آگے رہا، ڈاکے مارتے تھے تو آگے ہوتا تھا. آج جب تم نے توبہ کر لی ہے تب بھی ہم تمہیں اپنا سردار رکھتے ہیں، اور توبہ میں بھی تم ہم سے بازی لے گئے، تم آگے ہو، ہم بھی تمہارے ساتھ ساتھ توبہ کرتے ہیں. چنانچہ وہ 60 لوگوں کا قافلہ جو ڈاکے مارتا پھرتا تھا اس نے توبہ کر لی، جتنا مال لوٹا ہوا تھا وہ سارا لوگوں کے اندر تقسیم کر دیا، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کا ایک کنیکشن بن گیا. اگر آپ اللہ رب العالمین کے اولیاء اللہ کی زندگی کا نچوڑ اور خلاصہ نکالنا چاہیں تو وہ خلاصہ اس کا ون لائنر یہ ہے کہ اللہ کے ولی کا کام یہ ہے کہ وہ مخلوق خدا کو پکڑے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ ان کا تعلق جوڑ دے. اس میں جو چیز سب سے زیادہ قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی تربیت، جس طرح سے آپ کی والدہ نے آپ کی تربیت کی، اور پھر اس انداز میں حضرت شہنشاہ بغداد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر ساری زندگی اپنا یہ وتیرہ رکھا، پھر ساری زندگی آپ کا یہ کام رہا کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہ بولا، آپ کے اخلاق سب سے اعلیٰ تھے، عبادات تو وہ ساری ایک طرف، لیکن اللہ رب العالمین کے ساتھ آپ کے تعلق کے جو تقاضے تھے وہ بھی آپ نے ساری زندگی پورے فرمائے، اور مخلوق خدا کو اللہ رب العالمین کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی. اس سارے کے سارے سینیریو میں اگر دیکھیں نا تو آپ کے دل کے اندر کبھی دنیا کا کوئی لالچ نہ آیا، کبھی کسی قسم کا کوئی لالچ آپ کے دل کے اندر دنیا کے حوالے سے نہ آیا، نہ کبھی کسی منصب کی تلاش رہی، نہ کبھی مال و دولت کے لیے آپ نے کوششیں کی. چنانچہ یہ روایت ہے کہ خضر بن عبداللہ یحییٰ موصلی کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی عبداللہ بن یحییٰ نے بتایا کہ حضرت شہنشاہ بغداد علیہ الرحمہ کی خانقاہ کے اندر، آپ کی درسگاہ کے اندر، شہنشاہ بغداد کے اس مدرسہ بغداد کے اندر اس وقت موجود تھے. تو اس وقت خلیفہ اپنے کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر آپ کے پاس آیا، آپ کے دروس میں شرکت کیا کرتا تھا، تو دل کے اندر یہ بات آ گئی ہوگی کہ آپ کو کوئی نذرانہ پیش کر دیا جائے. چنانچہ 10 تھیلے بڑے بڑے، اور ایک ایک تھیلا ان میں سے اتنا بڑا تھا کہ بمشکل ایک آدمی اس کو اٹھا سکتا تھا، اتنے بڑے تھیلے اٹھا کر آپ کے پاس لے کر آئے اور کہا کہ حضرت ان کو قبول فرمائیں. تو آپ نے لینے سے انکار کر دیا کہ جو بندہ اپنے دل کے اندر اللہ رب العالمین کو بسا لیتا ہے پھر اسے دنیا کی طلب کہاں رہتی ہے، تو یہ دنیاوی مال و متاع کی کوئی ضرورت نہیں، لے جاؤ یہ. لیکن خلیفہ کا اصرار ہے کہ اس کو قبول کیا جائے، تو آپ نے پھر انکار کر دیا. پھر کہا گیا تو آپ علیہ الرحمہ نے نا دونوں طرف سے، دائیں ہاتھ سے ایک طرف اس طرف اور دوسری طرف بائیں ہاتھ میں نا وہاں سے تھیلیاں پکڑ لیں. جب ان اشرفیوں کی تھیلیوں کو پکڑا اور پکڑ کر یوں کر کے نچوڑا نا تو دونوں سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے. وہ دراہم و دنانیر جو ان تھیلیوں کے اندر تھے، وہ جب آپ نے اپنی مٹھیوں کو نچوڑا تو وہ ٹپک کر زمین کے اوپر گرنے لگے. تو آپ علیہ الرحمہ نے وہاں پر فرمایا کہ ابو المظفر، اے خلیفہ، تمہیں یہ حیا نہیں آتی کہ تم لوگوں کا خون چوستے ہو اور لوگوں کا مال ناجائز ہڑپ کرتے ہو اور پھر آ کر اللہ کے ولیوں کا نذرانے پیش کرتے ہو، ہماری بارگاہ کے اندر یہ نذرانے لے کر آتے ہو. یہ رعایا کا چوسا ہوا خون ہے، یہ عوام کا لوٹا ہوا پیسہ ہے، اس کو اٹھاؤ اور لے جاؤ. اپنی حیثیت منوانے کے لیے جو چیز لے کر آ رہے ہو وہ بھی تمہاری حرام کی چیز ہے، تو جاؤ اس کو اٹھا کر لے جاؤ، یہ چیزیں ہمیں ضرورت نہیں ہے. بادشاہ گرا، بے ہوش ہو گیا، اور جب وہ اٹھا نا
تو آپ علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اگر مجھے تمہارے نسب کا خیال نہ ہوتا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ہو، خاندان بنو عباس سے تمہارا تعلق ہے، تو پھر تمہاری اتنی رسوائی ہوتی کہ تمہارا خون یہاں سے بہتا اور بہتے بہتے تمہارے محل تک پہنچ جاتا، یعنی یہ خون و خون ہو جاتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ رحمہ نے نا ساری زندگی کبھی کسی قسم کا کوئی لالچ دل کے اندر نہ رکھا، اور جو بندہ اپنے دل کے اندر اللہ رب العالمین کو بسا لیتا ہے، پھر اس کے دل کے اندر اللہ رب العالمین دنیاوی چیزوں میں سے کسی چیز کا بھی لالچ ہونے نہیں دیتا، دل کے اندر کسی قسم کا کوئی لالچ پیدا نہیں ہوتا، اور اللہ رب العالمین کے جو ولی ہیں ان کی حقیقی نشانی یہ ہے۔ پھر بہجت الاسرار کے اندر ہے آپ کا علم جو تھا وہ کس قدر آپ کو علم کے اندر رسوخ حاصل تھا، کس قدر پختگی اور یہ کتنی زیادہ تھا، اس حوالے سے یہ روایت ملاحظہ کریں۔ آپ کے رخت جگر حضرت امام عبد الرزاق علیہ رحمہ یہ تحریر فرماتے ہیں، یہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جاءت فتویٰ من العجم الی البغداد، فرماتے ہیں کہ عجم سے بغداد میں ایک فتویٰ آیا، یعنی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ حضور شہنشاہ بغداد کے پاس ایک فتویٰ آتا ہے عجم سے، اور وہ یہ فتویٰ تھا کہ عراقین کے علماء پر اس کو آلریڈی پیش کیا جا چکا تھا اور سارے اس کا جواب دینے سے عاجز آ چکے تھے۔ یہ فتویٰ آپ کے پاس پیش کیا گیا، اور جب سارے لوگ، سارے بڑے بڑے کبار علماء مشائخ وہ اس سوال کا جواب دینے سے قاصر رہے، تو پھر یہ فتویٰ حضور شہنشاہ بغداد کے پاس آتا ہے۔ تو جب آپ کے پاس آتا ہے تو آپ نے اس سوال کو جب پڑھا نا، سوال یہ تھا کہ کسی بندے نے نا اللہ رب العالمین کی عبادت کے شوق میں یہ نظر مان لی، دل کے اندر نظر مان لی کہ میں اللہ رب العالمین کی ایسی عبادت کروں گا کہ جو اس وقت میرے علاوہ دنیا کے اوپر کوئی اور بندہ کر ہی نہیں رہا ہوگا، اور اگر یہ ایسا نہ ہو سکے تو پھر میری بیوی کو 3 طلاق دینے کا یہ عہد کر لیا۔ اور کرنے کے بعد اور یہ جب ہو گیا، اب وہ جس کے پاس بھی سوال لینے کے لیے جاتا ہے، سوال پوچھنے کے لیے جاتا ہے، تو کوئی اس کو کوئی جواب دیتا ہے، کوئی جواب دیتا ہے، لیکن ایسا یہ رسوخ کسی کے پاس بھی نہیں تھا، کوئی یقین نہیں تھا کہ اگر میں یہ والی عبادت کروں تو وہ روئے زمین پر کوئی اور بندہ نہ کر رہا ہو۔ مثلا اگر کوئی بندہ نوافل کا کہہ دیتا ہے تو کیا گارنٹی ہے کہ اس وقت وہ نفل دنیا میں کوئی اور بندہ نہیں پڑھ رہا ہوگا، نوافل ہیں تو وہ بھی کوئی نہ کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے، قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے یا دیگر عبادات ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کے پاس جب یہ فتویٰ آیا تو آپ علیہ رحمہ نے وہ جب مسئلہ دیکھا تو فکتب علیہ الفور، امام عبد الرزاق کہتے ہیں آپ نے فوری طور پر، آپ نے سوچنے کا بھی وقت نہیں مانگا، اور فوری طور کے اوپر آپ نے اس کا جواب تحریر فرما دیا، اور جواب جو تحریر فرمایا تھا وہ یہ تھا، آپ نے فرمایا یأتی مکہ ویخلل لہ المطاف، اس بندے کو مکہ لایا جائے اور لا کر اس کے لیے مطاف کو خالی کروا لیا جائے، اور پھر یہ بندہ اکیلا وہاں پر 7 چکر طواف کے لگا لے، طواف یہ کر لے، چونکہ یہ والی عبادت وہ ہے جو مکہ کے علاوہ، حرم پاک کے علاوہ، خانہ کعبہ کے علاوہ پوری دنیا میں کہیں پر کی ہی نہیں جا سکتی۔ اس لیے یہ عبادت چونکہ کوئی اور نہیں کر سکتا کہیں اور پر، تو اس لیے یہاں پر سارے لوگوں کو ہٹا دیا جائے، سارے لوگوں سے حرم کو خالی کروا لیا جائے، اور پھر یہ بندہ نماز ادا کر طواف کرے، اور یہ جب بندہ طواف کر لے گا تو اللہ رب العالمین اس کی عبادت بھی قبول کر لے گا، اور یہ عبادت روئے زمین پر اس وقت اور کوئی نہیں کر رہا ہوگا، اور اس طرح اس کی جو بیوی ہے اس کو بھی طلاق سے بچا لیا جائے گا۔